बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद के बाखबर ज़राए का दावा है कि इमरान खान के पेशावर जलसे की मॉनिटरिंग के लिए GHQ में खसूसी इंतजामात किए गए। इमरान खान ने पेशावर जलसे में की गई अपनी इस तकरीर के दौरान 3 गद्दारों के छक्के छुड़ा दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम इंतहाई अहम, वाज़े और साफ तरीन पैगाम भी इमरान खान की जानिब से दिया गया। तफसीलात आपके सामने इस बड़ी और अहम तरीन वीडियो में रखने जा रहे हैं। दोस्तों, गैर जानबदार हल्के इस्लामाबाद के ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान अपने सियासी कार्ड इंतहाई समझदारी के साथ खेल रहे हैं और आज पेशावर के जलसे के अंदर इमरान खान अपनी तहरीक के आखिरी मरहले को अगले स्टेप में लेकर गए। आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान ओपन अप होकर अपने कार्ड्स जो हैं वो खेल रहे हैं। इससे पहले कि इमरान खान की इस तकरीर की जानिब बढ़ें, आपको ये बताना ज़रूरी है कि किस तरह से मीडिया ने ब्लैकआउट किया इमरान खान की इस तकरीर का, यूट्यूब को बंद कर दिया गया, उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और फिर इसके साथ साथ कराची के ज़मनी इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए PDM की जानिब से कोशिशें क्यों जारी हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, इमरान खान का आज पेशावर में जलसा खासी अहमियत का हामिल था। 6 सितंबर के रोज़ इस होने वाले जलसे के अंदर, इससे पहले इमरान खान पर जो है वो PDM की जानिब से एक मज़मूम प्रोपेगेंडे के ज़रिए इल्ज़ामात लगाए गए, बल्कि एक अहम तरीन बयान भी DGISPR की जानिब से भी सामने आया कि इमरान खान ने फैसलाबाद जलसे के अंदर अगले आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मेरिट के ऊपर जो है वो अमल करने पर जोर दिया था, जिस पर तर्जमान ISPR का बयान भी आया। इमरान खान के इस जलसे में की गई तकरीर से पहले फवाद चौधरी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस हैं, उनकी जानिब से अहम तरीन और बड़ा बयान सामने आया। फवाद चौधरी ने कहा कि ISPR ने ओवर रिएक्ट किया। इमरान खान ने जर्नैलों का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो है वो पाक फौज के अंदर जो बड़ी तैनाती होने जा रही है, जिसके पीछे जो है वो मुबैना तौर पर, मुमकिना तौर पर जो इत्तलात आ रही हैं, जो मशावरत जारी है, वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान जारी है। और इमरान खान ने इस पर कहा कि मौजूदा हुकूमत में इस अहम तैनाती की क्योंकि बहुत ज़्यादा अहमियत है। इमरान खान ने जर्नैलों का नाम हरगिज़ नहीं लिया। इमरान खान ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का नाम लिया और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से अगले आर्मी चीफ की अप्रूवल लेने जा रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी कहा कि इमरान खान के कहने का खुद से मतलब ना निकाला जाए। उन्होंने जो कहा उसको इसी तरह से लिया जाए। वो चाहते हैं ऐसा आर्मी चीफ तैनात हो जो इस ओहदे के लिए सबसे ज़्यादा हकदार हो। ये अहम तरीन बयान ये जाहिर करता था कि इमरान खान अपनी आज की पेशावर जलसे की इस तकरीर के अंदर ना सिर्फ गद्दारों का जिक्र, 3 किरदारों का जिक्र करने वाले हैं, बल्कि अगले स्टेज के ऊपर अपनी इस तकरीर को लेकर जाएंगे। आपके सामने रखते हैं इमरान खान ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि परसों मैंने कहा था कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन मेरिट पर होनी चाहिए, इसमें आखिरकार क्या गलत बात थी। उन्होंने कहा कि किसी सूरत नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को पाकिस्तान का आर्मी चीफ सेलेक्ट नहीं करना चाहिए और ना ही वो करने देंगे। लोगों का, PDM का प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है, मीडिया और जंग जियो ग्रुप जो कि उनका प्रोपेगेंडा सेल है, वो हर चीज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है कि किसी तरह अदालत या फौज मेरे खिलाफ हो जाए। इमरान खान ने यह वाज़े किया कि इस वक्त PDM के अंदर कुछ किरदार ये चाहते हैं, उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से फौज और अदलिया से इमरान खान की लड़ाई करवा दी जाए, इसलिए मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 स्टूजेस का उन्होंने नाम लिया, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मुल्ला फजल रहमान, जिन्होंने इमरान खान के ऊपर गद्दारी का पर्चा दर्ज करवाने के लिए इस वक्त तमाम तरह अपने घोड़े दौड़ा रखे हैं। लाहौर के अंदर एक नामालूम शख्स ने इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त दी है। इमरान खान ने वाज़े तौर पर ऐसे अहम तरीन और बड़े सबूत इस जलसे के अंदर पाकिस्तानी अवाम के सामने रखे, जो कि गुज़श्ता दिनों हम भी आपके सामने मुख्तलिफ ट्वीट की सूरत में रख चुके, जिसमें सरदार अयाज सादिक का बयान, जिसमें ख्वाजा आसिफ का बयान, जिसमें आसिफ जरदारी का बयान, नवाज शरीफ का बयान, मरियम नवाज का बयान, राना सनाउल्लाह का बयान, परवेज़ रशीद का बयान और इसी तरह जावेद लतीफ़ का बयान। एक पूरी लाइन है कि किस तरह से
ان کے ان بیانات کو لے کر باقاعدہ طور پر ان کے خلاف نہ صرف غداری کے مقدمے درج کیے جا سکتے ہیں، بلکہ ان کو آئین پاکستان، پاکستانی افواج کے خلاف جو ہے وہ جو ایک منظم پروپیگنڈا وہ گزشتہ 4 برسوں سے کر رہے تھے، ان کو غداری کے کیسز میں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ عمران خان نے ملا فضل، نواز شریف، آصف زرداری، ان تمام لوگوں کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا، ان کے تمام تر بیانات جو ہے وہ اس جلسہ کے اندر عوام کے سامنے رکھ کے۔ اس دوران کیا گیا، اس دوران میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا، عمران خان کی تقریر کوئی بھی ٹی وی چینل دکھانے کے موڈ میں نظر نہیں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب، جہاں پر فیس بک اور ٹویٹر، جہاں پر یہ جلسہ لائیو دکھایا جا رہا تھا، وہاں پر اس امپورٹڈ سرکار نے تمام تر حدیں عبور کر دیں، دستور شکنی کی، انسانی حقوق کی پامالی کی، اور دستوری ڈھانچے کو ایک جانب رکھ کر پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا۔ ذرائع ابلاغ کے کریک ڈاؤن کے بعد انٹرنیٹ پر بھی جلغار کر دی اور نئی گراوٹ کا ثبوت دیا۔ فواد چودھری نے بیان دیا کہ انٹرنیٹ کی بندش، یوٹیوب کی بندش انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت کی تباہی کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر حکومتی نقب زنی نے پوری ڈیجیٹل دنیا میں ایک منفی پیغام بھیجا ہے، اور فواد چودھری نے کہا کہ دنیا بھر سے امپورٹڈ سرکار کی شرمناک حرکت پر تشویش و خدشات کا اظہار سامنے آ رہا ہے، اور آزادی اظہار اور اطلاع تک رسائی پر پاکستان عالمی معاہدوں کا حصہ ہے، اور قوم اتنی ہی شدت سے ان کے خلاف ان کے پیچھے لپکے گی جس طرح کی حرکتیں یہ عمران خان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کی تقریر کی جانب اگر میں آپ کو لے کر جاؤں تو عمران خان نے کہا کہ یہ 3 اسٹوجز مجھ سے کسی صورت میچ نہیں جیت سکتے، جب بھی انتخابات ہوں گے یہ نہ جیت سکیں گے۔ اب یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو نااہل کرواؤ، کبھی توشہ خانہ، کبھی ان کا پالتو الیکشن کمیشن کوشش کر رہا ہے، ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح عمران خان یہ میچ نہ کھیلے۔ عمران خان نے ایک بار پھر اس بات کا ذکر کیا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کو آرمی چیف کی تعیناتی نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام آباد کے ذرائع کا اہم ترین باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کے گزشتہ 3 سے 4 جلسوں کی طرح آج پشاور جلسے پر بھی جو ہے وہ راولپنڈی کے اندر نظر تھی۔ جی ایچ کیو کے اندر خصوصی مانیٹرنگ سیل جو کہ پاکستانی میڈیا کے مختلف ٹی وی چینلز کی مانیٹرنگ کرتا ہے، اور آئی ایس پی آر کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے۔ ذرائع کا اس حوالے سے دعویٰ ہے کیونکہ جو ہے وہ اس بدلتی ہوئی ڈیجیٹل میڈیا دنیا میں اس بات کی ضرورت بھی ہے، ہم قطعاً اس بات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کر رہے، آئی ایس پی آر کا اپنا ایک کردار ہے اور جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے اور ان کا ایک پورا مانیٹرنگ سیل ہے، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ خصوصی طور پر جی ایچ کیو آئی ایس پی آر کے اندر مانیٹرنگ سیل میں عمران خان کے ہونے والے اس پشاور کے جلسے کی بھی مانیٹرنگ کی گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک جانب پاکستانی میڈیا ٹی وی چینلز پر یہ جلسہ لائیو نہیں دکھایا جا رہا تھا، اور دوسری طرف یوٹیوب کے اوپر بھی سپیڈ انتہائی سلو کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ اہم ترین حلقے اس بات کے لیے جو ہے وہ اس بات کے اندر انٹرسٹڈ تھے کہ عمران خان کے اس جلسے کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ عمران خان اپنے اس جلسے میں کیا کہنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی دعویٰ ہے کہ کچھ اہم ترین فون کال جو ہیں وہ راولپنڈی سے اسلام آباد ٹی وی چینلز کے مالکان کو موصول ہوئیں، جس میں جیو ٹی وی سب سے آگے تھا، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان ٹیلی فون کالز کے بعد جیو ٹی وی کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک منظم پروپیگنڈا کیا گیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اس جلسے کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا، یہ اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کے پشاور کے جلسے کے اندر بہت کم لوگوں نے شرکت کی۔ اس پر جو انتہائی دلچسپ بات ہے، جس پر کہکا لگانے کو جی کرتا ہے اور یقیناً آپ کا بھی کرے گا، وہ بات یہ ہے کہ عمران خان نے جب اس سے پہلے پشاور کے اندر جلسہ کیا تو اس وقت بھی جیو ٹی وی نے یہی پروپیگنڈا کیا کہ عمران خان کے جلسے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت نہیں کی، لیکن آج پشاور کے اس جلسے کے اندر وہ پرانے جلسے کا ذکر کرتے رہے اور یہ کہتے رہے۔ اس وقت ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ خبر بھی موجود ہے کہ عمران خان کا پہلے جو پشاور کے اندر جلسہ تھا اس میں 45 سے 50 ہزار لوگوں نے شرکت کی تھی، اور آج کے اس جلسے کے اندر صرف اور صرف 10,000 افراد نے شرکت کی۔ یہ دعویٰ کیا جنگ جیو گروپ کی جانب سے، لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس سے پہلے پورے ملک کے اندر پشاور، کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، گوجرانوالہ، مختلف ملک کے شہروں میں بڑے بڑے جلسے کر چکی ہے، کبھی ان کے بڑے جلسوں کے متعلق یہ نہیں کہا گیا جنگ جیو گروپ کی جانب سے کہ یہ بہت بڑے جلسے تھے، لیکن اگر جہاں پر انہیں یہ محسوس ہوا یا کسی جانب سے کوئی ان کو یہ ٹیلی فون کالز آئی کہ عمران خان کے اس جلسے کو ٹون ڈاؤن کر کے دکھانا ہے، تو وہ سب سے اگلے قدم پر جو ہے وہ نظر آئے۔ غیر جانبدار ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کے اس
پشاور کے جلسے کے اندر کم و بیش 25 سے 30 ہزار افراد نے شرکت کی۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پچھلے جلسے سے کم افراد نے شرکت کی، لیکن اس کی وجوہات ہیں۔ سیلاب کی سی صورتحال ہے خیبر پختونخوا کے اندر، پشاور کے ارد گرد، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جلسہ تھا اس کی تیاری پشاور کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے کی گئی۔ پورے پشاور کو موبلائز نہیں کیا گیا، بلکہ اسی حلقے کے لوگوں کو موبلائز کیا گیا جہاں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود 30 ہزار کے کراؤڈ کو 10 ہزار سے بھی کم بتانا جو ہے وہ یقیناً یہ جنگ اور جیو گروپ کا جو کام ہے وہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال عمران خان نے اپنی اس انتہائی اہم ترین تقریر میں ایک مرتبہ پھر جب اس بات کا ذکر کیا کہ 3 اسٹوجز اور ان کا پروپیگنڈا سیل جو ہے وہ میڈیا کے اندر وہ میری عدلیہ اور فوج کے ساتھ لڑائی کروانا چاہتا ہے، تو اس کے اندر ایک بڑا ہی واضح اور صاف پیغام تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے کہ وہ ایک اہم ترین پاکستان کے اداروں کے سربراہ ہونے کے ناطے وہ ان تمام معاملات کے اوپر نظر رکھیں کہ کون ہے جو وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما جن کے متعلق تمام غیر جانبدار حلقے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اگلا الیکشن جیتیں گے، ان کے حوالے سے عدلیہ اور پاکستانی فوج کے درمیان کے ساتھ جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد